بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ میرے خود کے ساتھ ہوا جب میرا دوست اور اس کی فیملی سیل کے لیے ہنزا گئے تھے۔ رات کا دوسرا پہر ختم ہونے کو تھا۔ ہم ناران کی 12-13 گھنٹے کا سفر کر کے علی آباد پہنچے، جو کہ ہنزا کا ایک پرسکون اور پہاڑوں سے گھرا ہوا علاقہ ہے۔ چونکہ ہنزا کے لوگ صرف دن میں کام کرتے ہیں اور وہاں سردی کی بھی انتہا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں بہت سناٹا اور وحشت پھیلی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں کمرہ تلاش کرنے میں کافی دشواری ہوئی۔ کافی پھرنے پر بھی ہمیں ہوٹل پسند نہیں آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم ایک ریزارٹ کے باہر پہنچے، لیکن سب سو چکے تھے۔ ہم نے بہت اونچی اونچی آوازیں دیں، دروازہ کھٹکھٹایا، پھر ایک لڑکا آیا اور ہمیں کمرے دکھائے جو ہمیں پسند بھی آ گئے۔ سامان رکھنے کے بعد ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مجھے ایسا احساس ہوا جیسے مجھے کھڑکی سے کوئی دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب میں نے باہر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے پردے ٹھیک کیے اور باہر کھڑا ہو کے اپنے دوست کا انتظار کرنے لگا تاکہ ہم کھانا لانے جا سکیں، اور اسی دوران مجھے ایسا احساس ہوا جیسے کوئی بالکل میرے پاس کھڑا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر اچھی طرح دیکھا لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم تصور کیا اور ہم کھانا لینے کریم آباد چلے گئے۔ واپس آ کر ہم نے ساتھ کھانا مل کے کھایا، اور جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ میرا سامان جہاں رکھا گیا تھا وہاں نہیں ہے۔ ان کی جگہ تبدیل کی جا چکی ہے اور سارا سامان سلیقے سے رکھا ہوا ہے۔ یہ کام بیل بوائے کا ہو سکتا ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو باہر اتنا سناٹا تھا کہ اگر سوئی بھی گرے تو آواز کرے۔ البتہ میں نے راہداری کے آخری والے کمرے میں بتیاں جل رہی تھیں اور باہر ایک جوتا پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میں گھبرا گیا، کیونکہ بیل بوائے کے مطابق اس منظر پر صرف ہم ہی تھے۔ میں نے کافی دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، اور اچانک سے اس کی بتی بند ہو گئی۔ میں ڈرا اور وہاں سے تیز تیز اپنے کمرے کی طرف آنے لگا کہ اچانک میری نظر باہر دور باغ میں لگے ایک بڑے سینگوں والے مارخور کے سر پر پڑی، جس کا منہ میری ہی طرف تھا، اور اسی سنا میں نیچے سے ایک بلی آئی اور میری طرف دیکھتے ہوئی بڑی تیزی سے میرے پاس سے ہوتی ہوئی چھت پر بھاگ گئی، جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے اپنے دوست کو بلایا اور آیت کرسی کا ورد شروع کر دیا۔ جب میرا دوست آیا تو وہاں کوئی جوتے نہیں تھے،
اس نے مجھے دلاسا دیا اور بولا، میں تمہارے کمرے میں لیٹ جاتا ہوں، جو میں نے مناسب نہیں سمجھا اور اسے واپس بھیج دیا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے اور مجھے دبا رہا ہے۔ تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے مجھے کافی سکون آیا، لیکن ڈر بھی انتہا کا لگا۔ جیسے تیسے کرتے میں نے رات گزاری اور صبح اٹھتے ہی بیل بوائے کو بلایا اور تفصیلاً سب کچھ پوچھا، جس پر اس نے بتایا کہ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ محض آپ کا وہم ہوگا۔ ہم یہاں کئی سال سے ہیں، ایسا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ یا یہاں پہ آنے والے مہمانوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوا۔ وہ ہمارے کمرے چھوڑ جانے کی وجہ سے ایسا کہہ رہا تھا، کیونکہ ان مہینوں میں سیاح بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اور جب میں نے سامان کا پوچھا تو اس نے بولا یہ اسی کا کام ہے۔ تب میں نے اس کو اپنے کمرے میں جانے کے لیے بالکل منع کر دیا، لیکن میں دروازہ کھٹکھٹانے اور بتیاں جلنے بجھنے والا معاملہ کیسے بھول سکتا تھا۔ خیر، ہم نے دن گزارا اور پھر رات بھی میں اپنے کمرے میں گیا تو میرا سامان پھر سے سلیقے سے رکھا ہوا تھا، جس پر مجھے غصہ بھی آیا اور میں حیرانی بھی ہوئی کہ میرے منع کرنے کے باوجود بیل بوائے کمرے میں کیوں آیا۔ چونکہ رات ہو چکی تھی تو سوچا صبح پوچھوں گا۔ رات پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ڈرتے ہوئے جب میں نے دروازہ کھولا تو وہی سناٹا اور اسی کمرے کی بتیاں جل رہی تھی، جسے دیکھ کر میری سانس بند ہونے کو آ گئی اور حلق بالکل خشک ہونے لگا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا، لیکن ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اندر آیا ہے، اور میں نے آیت الکرسی اور کل شریف پڑھنے شروع کر دیے اور بولا، تم جو بھی ہو چلے جاؤ یہاں سے۔ میں اسی ڈر سے لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن گزشتہ رات کی طرح مجھے احساس ہوا کوئی میرے بالوں کو ہاتھ پھیر رہا ہے اور میرے سر کو دبا رہا ہے۔ وہ رات مجھے میری آخری رات لگ رہی تھی۔ جب صبح ہوئی میں نے بیل بوائے کو بلایا اور تھوڑا غصے کیا، میرے منع کرنے کے باوجود تم میرے کمرے میں کیوں گئے؟ اس نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی، لیکن میں کافی بضد تھا۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ یہاں روحانی مخلوق رہتی ہے، جو کہ اس کے مطابق کبھی زمین کی مالکن ہوا کرتی تھی، لیکن وہ کسی کو پریشان نہیں کرتی۔ وہ نیک روح ہے، وہ بہت کم عیاں ہوتی ہے، اور سیاح نہ ہونے کی وجہ سے اس نے جھوٹ بولنا پڑا۔ پھر ہم نے وہاں سے جانے میں ہی بہتری سمجھی، چونکہ ہنزا کے لوگ بہت مہمان نواز اور خوش طبیعت ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ مہمان نواز روح تھی جو آنے والے سیاحوں کا خیال رکھتی تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے وہ وہم بھی لگتا ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔